کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیے جگہ خالی ہے آگے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیے، بہت عجیب سا لگ رہا ہے، بیچ میں سب خالی ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوں، سب کو پہلے پر کر لیجیے، آگے آ جائیے آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ دیکھیے کئی ہفتوں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی، اور پچھلے جمعہ جو ہے وہ مضمون، وہ ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیوں آئے تھے؟ اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیا مقصد تھا ان کے پیچھے؟ کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کے آنے کا مقصد ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان جو ہے کیوں آیا تھا، کیا مقصد تھا؟ تو ہم بتلاتے ہیں کہ فلاں کام سے آیا تھا، فلاں چیز لینے کے لیے آیا تھا، یہ کام تھا، وہ کام تھا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے درمیان مکہ شریف کے اندر اللہ نے سب سے آخری نبی کو بنا کر جو بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے جو ہے کیا ریزن تھا، کیا مقصد تھا، ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ تو قرآن نے اس کا 28ویں پارے کے اندر صاف صاف اس کا جواب دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم جو تمہارے درمیان ایک نبی جو بھیجے ہیں وہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاریں۔ اس دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیسا زندگی ہمارا ہو۔ اگر ہم شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اگر ہم باپ ہیں تو اپنے اولاد کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اگر ہم دادا ہیں تو ہمارے پوتے کے ساتھ کیا اخلاق ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اگر ہم نانا ہیں تو ہمارے نواسے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ان کے جو ہے برتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اگر ہم ماموں ہیں تو اپنے بھانجے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، کیا ہمارے نبی نے کیا چیزیں اس کے بارے میں بتلا کے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر میں، شارٹ زندگی میں، 63 سال کی زندگی کے اندر ہمیں بتلا کے چلے گئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال۔ اتنے کم عمر میں اتنا نام کما لینا بہت تعجب کی بات ہے۔ 23 سال کے اندر مکے اور مدینے کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ کو تیار کر کے چلے گئے، اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام یا نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 80 یا 90 لوگ ایمان لائے۔ 1000 سال میں کتنے؟ 50 کم، پھر بھی کتنے ایمان لائے؟ 80 یا 90۔ لیکن یہاں ہمارے آقا نامدار، تاجدار مدینہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ تیار کر کے چلے گئے. ایسا نبی ہمیں ملا. تیار کر کے گئے تو صرف ایسا نہیں کہ اپنے ہی اس کے اندر رہ گئے، نہیں، بلکہ کئی ملکوں کے ملکوں کے اندر صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ جاؤ وہاں دعوت و تبلیغ والا کام کرو. امیر بنا کر بھیجا گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو زندگی سکھلانا کہ ہم اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاریں. جب ہم سو کر اٹھیں تو ہمارے نبی نے ایک طریقہ بتلایا، وہ دعا سکھلایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم بیت الخلاء کے اندر جائیں تو دعا کا اہتمام کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم وہاں سے نکلیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اگر ہم ایک گلاس پانی پی رہے ہیں اس کا بھی طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ آپ 3 سانس میں 3 گھونٹ میں پانی پئیں، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہیں. اس کے بعد الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجازا بذنوبنا. یہ کون سکھلا کے گئے ہیں؟ ایسی دعا، ایسا طریقہ، ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ تو کسی مذہب کے رہنما بھی سکھا کے نہیں گئے. جیسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا طریقہ سکھلا کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے شوہر ہیں. ایک بیگ 9 بیویاں تھیں. کیا طریقہ تھا؟ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکرائے ہوئے ہیں، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے. آج تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ پیسے کے آ جانے سے ہماری زندگی خوشحال ہوگی. ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. پیسے سے اگر خوشحالی ہوتی، پیسے سے اگر کامیابی ملتی، پیسے سے اگر جنت مل جاتی تو قارون بہت بڑا انسان بنتا، کامیابی اس کو بہت زیادہ ملتی اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوتا. لیکن نہیں، پیسے سے کیا ہونے والا ہے؟ پیسے سے چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، آپ کا سامان اچھا ہوگا. پیسے اگر ہیں تو آپ اچھا سے اچھا موبائل خرید سکتے ہیں. پیسے اگر ہے تو آپ اپنے گھر کے چاروں طرف ٹائلز لگا سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی ٹائلز لگا سکتے ہیں، گھر کے باہر بھی لگا سکتے ہیں، گیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں. پیسے اگر ہے تو آپ گاڑی اچھا سے اچھا خرید سکتے ہیں، لیکن خوشی نہیں خرید سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ خوشی کبھی نہیں خرید سکتے. خوشی اگر پیسے سے مل جاتی تو مالدار انسان جو ڈپریشن کا گولیاں کھا رہا ہے وہ کسی کو پیسے دے کے اس سے خوشی لے لیتا. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے شوہر ہیں، اور ہمیں زندگی سکھلا کے گئے ہیں کہ آپ بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے کمینہ انسان، سب سے گندا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے بدتمیزی سے بات کرے، بد کلامی کرے، ان سے لڑے، ان سے جھگڑا کرے. وہ انسان کمینہ انسان ہے. اور کمینہ سمجھتے ہیں بہت بھاری گالی ہے، یہ بہت گندی گالی ہے یہ. اور یہ کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انا خیرکم خیرکم لأہلی. آج ہم اپنی بیویوں سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. چائے میں اگر چینی کم ہو جائے تو پھر دیکھیے
سبزی میں اگر نمک کم ہو جائے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہلکی سی جو کچھ غلطی ہو جائے، کپڑا اگر نہ دھل کے دے پھر دیکھیے، یہ غلط ہے۔ بیوی کی ذمہ داری صرف اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ رکھی ہے کہ وہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کرے، آپ کی نسل کی وہ پروانہ چڑھا رہی ہے، آپ کی اولاد کی جو ہے پرورش کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری تو بس اتنا ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بیوی اگر آپ کو کھانا بنا کے کھلا رہی ہے، آپ کا کپڑا اگر دھل دے رہی ہے، آپ کا بنیان اگر وہ دھل دے رہی ہے، صاف کر دے رہی ہے، تو ان کا شکریہ ادا کیجیے، ان کا احسان ہے آپ کے اوپر، بلکہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا۔ اپنی بیویوں سے اظہار محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ جو ہے گلاس کے اندر سے جو گلاس میں جو ہے پانی رکھا ہوا تھا وہ پانی پی رہی تھی، اور اس زمانے میں گلاس اتنی جو ہوتا تھا آدھا کلو والا یا 1 لیٹر والا، ابھی بھی شاید ہے کئی ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ جو ہے پانی پی رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ ہلکا سا جو ہے میرے لیے بھی جو ہے بچا کے رکھیے گا پانی، اور اس کے بعد گلاس لینے کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں لگایا تھا؟ بہت عجیب لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو سننے میں کہ یہ کون سی بات ہو گئی، تو 1 نمبر کی بیوقوفی والی بات ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، حدیث میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر آپ واقعی میں جمعہ کے بیان میں یعنی جمعہ کے دن آئے ہیں واقعی میں نماز ادا کرنے کے لیے اور بیان سننے کے لیے، تو آپ غور سے سنیے گا، آپ کے دل میں احساس ہوگا۔ جب تک ہمارے دلوں کے اوپر احساس کی چوٹ نہیں لگتی ہے نا، ہم سدھرنے والے ہیں نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں ہے، سننے کا جذبہ نہیں ہے، آ گئے کہیں کونے پہ بیٹھ گئے، جگہ مل گئی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، احساس پہ جو ہے جو چوٹ نہیں لگ رہی ہے، جذبہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے پکارا ہے کہ حی علی الصلاۃ، کہ بھائی آئیے، کامیابی جو ہے نماز کے اندر ہے، لیکن زبردستی جو ہے ماں باپ جو ہے امی جو ہے زبردستی جو ہے مار پیٹ کے نہلا دی یا زبردستی بھیج دیا، تو اس سے کیا فائدہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں لگایا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے بتلایا، تو پھر اسی جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے ہیں۔ کیوں؟ یہ اظہار محبت ہو رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے آپ سے محبت ہے۔ یہ کام صرف بیوی سے کیجیے گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ یہ بیوی کی بات چل رہی ہے۔ ہاں ہوتا ہے، آج کل لوگ جو ہے بیوی سے جو ہے بھننا کی طرف، باہر کوئی اگر مل جائے، ارے واہ، باہر کی غیر کی جو لڑکیاں ہیں ان سے جو خوب اچھے سے ایک دم اخلاق سے، اچھی اخلاق وہ نہیں ہے۔ اچھے اخلاق یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر آپ کا اخلاق کیسا ہے، بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، یہ اچھے اخلاق۔ باہر لوگوں سے جو اچھے سے مل لینا، تسبیح ہاتھ میں لے لینا، سبحان اللہ کہتے پھرنا، یہ دینداری نہیں ہے۔ معاملات درست ہونا چاہیے، معاملات، اخلاق۔ بیوی کے ساتھ تو گھر کے اندر بدتمیزی سے آپ پیش آ رہے ہیں، اور گھر کے باہر السلام علیکم، کیا حال چال ہے، اخلاق سے۔ اخلاق وہ نہیں ہے، وہ 1 نمبر کی مکاری ہے، منافق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں، اگر ہم اپنے کسی عورت کے، اگر آپ یعنی اپنی بیوی کے شوہر ہیں، تو ہمارے نبی نے کیا بتلایا، جو ایک نمونہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ اظہار محبت ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ باپ ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا عزت، کیا پروٹوکول دے رہے ہیں۔
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کی جو ہے باہر کھڑی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہنے لگی کہ ابو میں ہوں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے رہتے، کہتے کہ بیٹی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا، تم آ جاؤ۔ لیکن نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد دروازے پہ دستک دیے ہیں، گئے ہیں، اور اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ جو اس ہاتھ میں رکھا ہے اور اوپر سے اپنا ہاتھ رکھا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کو جو ہے بوسہ دیا ہے، اور ہاتھ ابھی چھوڑا نہیں ہے، ہاتھ جو ہے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ، اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بیٹھلائے ہیں کہ بیٹی پہلے آپ بیٹھیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے ہیں۔ آج تو جو ہے بیٹے سے سلام سے دور کی بات دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے کئی لوگ اپنے بیٹے کو، تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، نماز کام نہیں آئے گا۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ نماز، روزے، صدقہ کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ نماز فرض ہے اپنے وقت پر، روزہ اپنے وقت پر رمضان کے مہینے میں فرض ہے، حج ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، پیسے والا ہے، ان کے اوپر کیا ہے؟ حج فرض ہے اپنے وقت پر، جس کو قرآن نے دوسرے پارے کے اندر 6 صفحہ میں کہا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کا مہینہ، حج کا وقت مقرر ہے، کوئی اس میں جو آگے پیچھے نہیں ہے۔ زکوٰۃ 1 سال پر صاحب جو ہے استطاعت والے ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن اچھے اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ کیا ہے؟ 24 گھنٹے فرض ہیں۔ جی اچھے اخلاق سمجھتے ہیں نا، اچھا ویوہار، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہر جمعہ میں ہم بیان کرتے ہیں اچھے اخلاق، لوگ بعد میں آ کے پوچھے کہ اچھے اخلاق کیا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے ہمیں اپنا سر جو ہے کسی دیوار میں جو ہے ٹکرا کے پھونکنا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں امتیاز صاحب، ہے کہ نہیں؟ آپ ماموں بن گئے ہیں جی جی، بہت بہت مبارک ہو۔ تو جو ہے ایک اولاد کا ایک ہم نے آپ کو نمونہ بتلایا۔ اب اگر آپ نانا بنے ہیں، کیا ہے؟ اگر آپ نانا ہیں تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو جیسے کہ یہ دونوں پاؤں زمین پہ ٹکاتے ہیں اور ہاتھ، جیسے سجدہ میں جاتے ہیں نا، بیچ میں جگہ خالی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک سواری جو ہوتا ہے بچوں میں جو کھیلتے ہیں۔ دیکھیے سید الانبیاء ہیں، نبی ہیں، گھر کے اندر اپنے نواسے کو جو ہے گھوڑے کی طرح بن گئے ہیں، دونوں ہاتھ کو جو ادھر بھی لگائے ہیں، دونوں پاؤں کا گھٹنا جو زمین پہ ٹیکے ہوئے ہیں، اور دونوں کو حضرت حسن اور حسین کو اپنے کندھے پہ، پیٹھ پہ جو بیٹھائے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں گھر کے اندر، اور پوچھ رہے ہیں بچوں بتلاؤ تمہارا سواری کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایسا نبی ہمیں ملا۔ اللہ اکبر۔ باہر کیا ہے؟ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا۔ وہ نبی گھر کے اندر اپنے بچوں کے پاس ٹائم دے رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے۔ اگر آپ بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالیے گا تو آگے چل کے وہی بچہ آپ کو کہاں نکالے گا؟ گھر کے باہر، کہ ابا آپ بہت کھانستے ہیں، باہر جائیے۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، وہاں اولڈ ہاؤس میں جو ہے ہوم کے اندر اپنے باپ کو لوگ جو ہے وہاں جمع کرتے ہیں،
اور سرکار اس کو جو ہے پیسہ دیتی ہے۔ جہاں زیادہ عمر کے ہوئے ان کے ماں باپ فوراً بھیج دیے کہاں، جو ہے یتیم خانہ جو ہوتا ہے سینٹر، وہاں جو ہے بوڑھے لوگوں کو وہاں جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی نہیں کی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں سے اچھی طریقے سے بات نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، یہ تو کوئی ہمارا بیٹا ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے لوگوں کے سامنے ڈانٹنے کی؟ آپ کی اولاد ہے، آپ ان کو اکیلے میں سمجھائیں بیٹا یہ آپ کا یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ غلط کام ہے، تو بیٹا آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ وہی اگر آپ سب کے سامنے اس کو ڈانٹیے گا، بولیے گا برا بھلا، تو وہی بیٹا آگے چل کے باغی بنے گا اور آپ کو گالی دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہیں۔ کون سی نماز میں؟ فرض نماز میں جو ہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں۔ ادھر سے حضرت حسن اور حسین دونوں بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو ہے سوار ہو گیا، بیٹھ کے کھیل رہا ہے۔ اب تمام صحابہ کرام پریشان کہ بھائی اللہ کے نبی سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک صحابی رسول پیچھے سے اٹھا کے سجدے سے جو سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں کندھے پہ، پیٹھ پہ۔ تو جب آپ سجدے میں ایسے کیجئے گا تو پیچھے سے لوگ نظر آتے ہیں کبھی کبھی۔ تو ایک صحابی، وہی صحابی رسول پیچھے سے ہاتھ بڑھائے ان کو جو ہے ہٹانے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں رہنے دو۔ کیسا نبی جی، اگر آپ نانا ہیں تو آپ کو اس طرح برتاؤ کرنا ہوگا اپنے نواسے کے ساتھ، ناتی کے ساتھ۔ کیا بولتے ہیں؟ ناتی بولتے ہیں ہاں جی۔ تو یہ زندگی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے گئے ہیں۔ پھر جب گھر کے باہر کی زندگی دیکھیے، ایک طوائف عورت، زانی عورت، گندی عورت جو ہر رات نئی بستر سجاتی تھی، لوگوں سے پیسہ لے کے رات گزارتی تھی لوگوں کے پاس، وہ عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہے تھے۔ بچے خاموش ہو جائیں، بچوں کو خاموش کیجیے۔ اصل میں نوجوان لوگ خود بات کرتے ہیں، بڈھے لوگ، تو بچے کیا کریں گے؟ اے بابو، اے بیٹھو۔ ہاں تو کہاں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک زانی عورت جو ہے ادھر سے آئی اور کہنے لگی کہ کیسا نبی ہے، اکیلے اکیلے کھانا کھاتا ہے اور ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ ہمارے سامنے اگر اس طرح کی عورت، گندی عورت اگر آ جائے تو مان لیجیے کیا کریں گے آپ؟ ہر آدمی کا یہی خیال آئے گا کہ ہم اس کو بھگا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہے کہ اس کو ہم دسترخوان پہ نہیں بیٹھائیں گے۔ اور صحابی رسول چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے جو ان کا جو آنکھ، چہرہ جو لال پیلا ہو رہا تھا، وہ سوچ یہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں صرف حکم دے دے، ابھی اس کو ہم جو گردن اڑا دیں گے اس کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھائے ہیں اپنے دسترخوان پہ، کہا کہ کھاؤ۔ اس کے بعد کیا کہہ رہی کہ نہیں، آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے، آپ کے منہ کے اندر جو دانہ ابھی آپ نے رکھا ہے روٹی، وہ نکال کے میرے منہ کے اندر ڈالیے اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اپنے منہ سے جو لقمہ نکالے اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نبی کا لقمہ جو ہے کسی کے منہ کے اندر جائے، فوراً وہ عورت جو ہے، وہ زانی عورت جو ہے، کلمہ پڑھ لی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر اخلاق کیسے تھے؟
گھر کے باہر بھی کیا ہے؟ اخلاق ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ بدتمیزی سے، کمینہ پن کی، جیسا لگتا کہ گدھا ہو گیا. اور یہ کیسز میرے پاس شکایت آتی رہتی ہیں. یہ ہم پھینک نہیں رہے ہیں، بتلا رہے ہیں. آتی ہیں، مدرسہ جاتے ہیں تو جگیرہا کی عورتیں آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. یہاں رہتے تو یہاں سے بھی جو ہے ایک پچھلے مہینے یہ کہ جو ہے آپ کے مہاویر پور کی جو ایک ہندو عورت جو ہے آئی تھی میرے پاس. ہندو عورت کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے ہم تم کو زہر دے کے مار دیں گے، اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے تم ہمارے نام جو ہے زمین کر دو. ہو رہا ہے. اب اس کے پاس مذہب نہیں ہے، اس کو اسلام، وہ اسلام میں نہیں ہے، تو ان کا ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں اس کے معاملے میں. اب اپنے بیٹوں کو سمجھائیے. ہاں اگر مسلمان ہوتی تو پھر اس کو ہم کچھ بتلاتے. اور یہ ہو رہا ہے. جتنے بھی معاملے ہمارے پاس آئے ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہیں. کوئی کسی کا زمین لے لیا ہے، کوئی کسی کا گھر جو ہے توڑ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی بیوی سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنے اولاد سے صحیح سے تربیت جو ہے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی اولاد جو ہے اپنے باپ سے جو ہے صحیح سے بات نہیں کر رہا ہے. یہی سارے ہو رہے ہیں. جب کہ معلوم چل رہا کہ نمازی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں. تو صرف نمازی بن جانے سے، نماز اگر پڑھ لینے سے اگر کامیابی ملتی، نماز فرض ہے، یہ مسجد کا فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہوگا. لیکن اپنے وقت پر نماز فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے اپنے وقت پر جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن اچھے اخلاق، اچھا ویوہار، اچھا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا لباس صحیح ہونا چاہیے. اللہ نے اگر ہم کو دولت دیا ہے تو وہ پیسے ہم اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے کپڑا جو ہے صاف ستھرا رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے بھی گندا کپڑا نہیں پہنے، پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنے. آج لوگ کنجوسی کر رہے ہیں، پیسے ہیں تو گھر کے اندر لگا رہا ہے. گھر کون دیکھے گا؟ کب تک رہنا ہے گھر کے اندر؟ تو اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اپنی جسم کے اوپر خرچ کیجئے. کپڑا اچھا سے اچھا پہنیے، ٹوپی اچھا سے اچھا لگائیے، کھانا جو اچھا سے اچھا کھائیے. ان چیزوں پر خرچ کیجئے جو آپ کا فائدہ ہو. گھر بنانے سے کیا فائدہ؟ آپ جو کچھ دن بعد چل دیجئے گا، آپ کا بیٹا رہے گا وہ بھی چل دے گا. باہر ٹائلس لگائیے گا، کچھ بھی لگائیے گا، باہر کے لوگ دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھ پائیے گا. آپ تو گھر کے اندر رہیے گا نا، تو کیا فائدہ؟ یہی پیسے اگر آپ اپنے کپڑے کے اوپر لگاتے تو آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا کہ ہاں میں خوبصورت لگ رہا ہوں. کیا ہے؟ آئی ایم کیا بولتے ہیں؟ ہینڈسم. ہاں میں خوبصورت لگ رہا ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے اوپر خرچ کیجئے گا، لباس آپ کا اچھا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ظاہری اوپر کا چیز اچھا ہوگا تو دل بھی کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. جی تو آج کا پیغام اور آج کے بیان میں یہ میسج ہم آپ سب کو یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو نمونہ ہے، جو آئیڈیل ہے، جس کو دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے، وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی شخص ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس انہی کی زندگی کو ہم جو ہے فالو کریں گے، انہی کو جو ہے مانیں گے، اور انہوں نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس سے کیا کریں گے؟ رک جائیں گے. اور جس چیز کو انہوں نے ہمیں حکم دیا وہ کام کیا کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیجیے.